السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللائی یئسن من المحیض من النسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم. پچھلے ہفتے سے الحمدللہ ہم نے سورۃ الطلاق جو ایک مدنی صورت ہے اس کی شروعات کی تھی پچھلے درس میں، جو ایک مدنی صورت ہے اور جس کو نسائے صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی عورتوں کے بہت سارے مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے جو پچھلے ہفتے 3 آیتیں کا جو درس ہم نے سنا تھا، اس درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق والی عورت کو اس کی عدت کہاں رہنا ہے شوہر کے پاس، اور کیسے کیا کیا کرنا ہے، اگر تم کو علیحدگی چاہتے ہو تو کس طرح کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. لاسٹ میں آیت نمبر 2 کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین بات بتائی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس آیت کو، اس ٹکڑے کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور ایسی جگہ سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے. اور اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، ان کو کوئی مشکل پریشانی میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بالکل آسان کر دیتے ہیں. یہ آیت کا ایک بہترین دیکھیے، اللہ تعالیٰ طلاق کی آیتوں کے ساتھ یہ بول رہے کہ تمہارے لیے نکلنے کی راہ کو آسان کرے گا. ڈرو اللہ سے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نکلنے کی راہ آسان. یہ طلاق کے معاملات میں یعنی کوئی غلط کام مت کرو، طلاق اٹھے دے دیے، اس کو اپنے مائکے بھیج دیے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو ایل فیل بول کے ایک دوسرے کی عزتیں نکال کے الگ ہو گئے، یہ تمام معاملات سے بچو بول رہے اللہ تعالیٰ. جتنا تم ڈرو گے اللہ سے، تمہارے لیے نکلنے کی، تمام پریشانیوں سے نکلنے کی راہ کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. اور دوسری ہی ٹکڑے میں اللہ بول رہے کہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے. دیکھیے آج انسان رزق کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو کمانے کا شوق ہے، ہر ایک بڑا بننا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس بہترین گاڑی ہو، بہترین گھر ہو، میرا لائف سٹائل بہترین ہو. تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولے کہ تم اللہ سے ڈرو تمام معاملوں سے، حرام کمانے سے، کہاں سے پیسہ آ رہا، بیماری میں ہو اور پریشانی میں ہو، اولاد کے معاملے میں، ہر معاملے میں سے اللہ سے ڈرو. تو اللہ کیسے تم کو ایسے کھولے گا راستے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں سکتے ویسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا رزق عطا کرتے بول کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بولے. اب آگے کے ٹکڑے میں ہم نے جو ابھی آیت پڑھی ہے اس ٹکڑے میں ہم دیکھیں گے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو اور اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جو حیض، جنہیں حیض شروع ہی نہ ہوا ہو یعنی نابالغہ اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل تک ہے. دیکھیے 3 چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی. کیا 3 چیزیں؟ کہ دیکھیے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی عورت کا طلاق ہو جائے یا پھر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیسی ہو. اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جوان عورت جس کو حیض آتا ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ 3 حیض یعنی 3 ماہ کہاں گزارے گی، اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، اچھے سے اس کے لیے بن سور کر اچھے سے رہے گی، یعنی اس کے 3 حیض کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی عدت کمپلیٹ ہوگی. اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ بوڑھی عورت ہے، جس کا حیض بند ہو گیا تو وہ کتنی عدت گزارے گی اگر اس کا شوہر مر گیا یا پھر اس کی طلاق ہو گئی. اور وہ لڑکی جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، جس کا مینسٹریشن سائیکل سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے،
اس کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد یا پھر اس کو طلاق ہو گئی ہو یا پھر اس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، تو وہ کیسے کرے گی، اور جو پریگننٹ ہو وہ عورت کیسے اپنی عدت گزارے گی. یہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا کہ بوڑھی، نابالغہ اور حمل والی عورت تینوں کے مسائل بتا دیا. بوڑھی عورت کے لیے اس کی ماہواری جس کی بند ہو گئی ہے اس کی عدت 3 ماہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، 3 مہینے اس کی عدت ہے. دوسری نابالغہ جس کا مینسوریشن سائیکل ابھی اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تو اس کی عدت بھی کتنی ہوگی، 3 ماہ ہوگی، 3 مہینے تک وہ عدت گزارے گی. اور جو حاملہ عورت ہے یعنی جو پریگننٹ لیڈی ہے اس کی عدت کیا ہوگی. فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے واضح عمل، یعنی واضح عمل کسے کہتے ہیں، جب تک آپ کی ڈیلیوری نہیں ہو جائے، یعنی آپ کے بچے کی ولادت نہ ہو جائے جب تک آپ کی عدت رہے گی. فار ایگزامپل اب اسٹارٹنگ 2 یا 3 منتھس کی پریگننسی ہے یا پھر 1 مہینے کی پریگننسی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر اس کی طلاق ہو گئی، شوہر نے طلاق دے دی اسے، تو اس کی عدت کتنی ہوگی، تو وہ پورے 9 منتھس تک، فار ایگزامپل 2 اور 3 اگر منتھ میں اس کے شوہر کی فوت ہو گئی یا اس کا طلاق ہو گئی تو کب ہوگی اس کی جو عدت کب ختم ہوگی، 9 منتھس، پورے اس کے 9 منتھس کمپلیٹ ہوگی، جب اس کی ڈیلیوری ہوگی، اس کا بچہ ہوگا تو تب اس کی جو ہے عدت ختم ہوگی، اتنے ٹائم پیریڈ اس کو عدت میں رہنا ہوگا. دوسری اور ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. فار ایگزامپل اب پریگننٹ ہے، 9 منتھس اس کا چل رہا ہے یا پھر 9 منتھ کو اور کمپلیٹ ہو گئے، کچھ دن ڈیلیوری کے لیے باقی ہو یا پھر 1-2 مہینہ باقی ہو یا پھر 15 ڈیز باقی ہو، اس ٹائم پہ یا اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا پھر اس کا خاوند مر جاتا ہے تو اس کی عدت اس کی ڈیلیوری ہونے تک ہی رہے گی، 3 ماہ تک کوئی شرط نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوئی اس کی عدت ختم. فار ایگزامپل میں یہ بھی کہوں گی ایک دن پہلے وہ پریگننٹ ہے، 1 دن پہلے اس کا خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے، نیکسٹ ڈے اس کی ڈیلیوری یا 1 دن بیچ میں گیپ یا پھر 1 دن میں اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے وہیں پہ. کیوں؟ کیونکہ میں سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے واضح حمل تک اس کی عدت. حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے، واضح حمل، جب اس کی ڈیلیوری ہو گئی، اس کا حمل ظاہر ہو گیا تو ختم ہو گئی اس کی عدت. یہ بات واضح طور پر سمجھنے کی بات ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3691 میں ایک حدیث ملتی ہے کہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ سلمہ سے مروی ہے کہ سبیہ رضی اللہ عنہا بلکہ ایک خاتون تھی، ان نے اپنے شوہر کے انتقال کے صرف 40 دن کے بعد بچہ جنم دیا. یعنی وہ جو خاتون تھی، جو صحابیہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ 40 ڈیز کے بعد کیا ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو پیدا کر دیتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کا نکاح کرا دیا، ان کی شادی کر دی. 40 دن میں ہی ان کی عدت کمپلیٹ ہو گئی، یعنی انہوں 9 منتھ شاید پریگننٹ تھے یا پھر 8 منتھس کچھ چل رہا ہوگا، ان کی ڈیلیوری اس کے بعد 40 ڈیز کے بعد ڈیلیوری ہو گئی ان کے شوہر کے انتقال کے بعد، تو اس کے بعد ان کی عدت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کا نکاح کرا دیا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کیا بولتے ہیں، اکثر لوگوں میں سننے میں آتا ہے کہ 40 دن تک کی عدت، چاہے وہ پریگننٹ رہو یا نہ رہو یا پھر نارملی جو اگر ان کے شوہر انتقال ہو جاتے ہیں جوان ہیں تو بھی 40 دن بس گھر میں رہنا ہے، اس کے بعد پھر سکتے ہیں، نو پرابلم، شوہر خاوند انتقال ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے. یہ بات بولتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے 40 دن نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق جو عدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے بوڑھی کے لیے، جوان کے لیے، حاملہ کے لیے اور نابالغہ کے لیے، تو وہی عدت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ آگے بول رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یعنی ڈرو بول کر اللہ تعالیٰ بول رہا، ڈرو اللہ سے یہ معاملوں میں. طلاق بول دیتے، خاوند اگر انتقال ہو گیا تو مائکے آ کے بیٹھ جاتے، عدت ختم کر دیتے 40 دنوں میں. ایسا نہیں ہے، ڈرو اللہ سے. جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو اسی کو فالو کرنا ہے. دیکھیے اس سے پہلے کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کی بات کہی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. دیکھیے جو بھی معاملات ہو، جو بھی مشکلات ہو، جو بھی پریشانیاں ہو، حقیقی معنوں میں اگر آپ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. 2 فائدے ہم نے دیکھے. اس کے بعد آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، قرآن کو ہی اپنی نوٹ بک بنائیں، نوٹس بنانے کے لیے، اس درس کے لیے میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے، اسی کو ہی اپنی نوٹ بک بنائیں، نوٹس وہیں لکھیں جہاں میں امپورٹنٹ پوائنٹس بول رہی ہوں، کچھ آیت کے بار بار بول رہی ہوں تو وہاں پر انڈر لائن کیجیے، یہی چیز امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، امپورٹنٹ ہے، بس ایسے ہی سرسری سون پر سن رہے یہ نہیں، بلکہ قرآن کو کھولیے، جب درس چل رہا ہے تو آپ سامنے مصحف قرآن رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے یہی اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف نازل کیا، یعنی جو 5 پیچھے آیتوں میں، جو 4 آیتوں میں جو چیزیں، جو آرڈرز اللہ بولے نا، فرسٹ آیت میں دیکھیے کہ اللہ کیا آرڈر دیے، مانے پڑھیے دیکھیے، اچھا اللہ تعالیٰ یہ بولے یہ حد ہے میرے، ایسے ایسے کرنا ہے، اچھا ایسے ملنا ہے، ایسے ہم کو الگ ہونا ہے تو یہ ہے، 2 گواہ کو ہم کو مقرر کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ڈرنے والوں کے لیے، اور کیا بولے اللہ تعالیٰ، بوڑھی، بالغہ، نابالغہ اور جو حمل والی ہے ان کے لیے یہ عدت ہے، اتنی اتنی ہے، یہ تمام معاملے یہ بول رہے اللہ تعالیٰ یہ میرے آرڈر ہیں، یہ میرے حکم ہیں جو میں نے تم پر نازل کی، تو ہم کو کیا کرنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کرنا ہے، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے ٹکڑے میں بتا رہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بولے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس ٹکڑے کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یتق اللہ کہا، جہاں پر ڈرنے کا حکم کہا ہے وہاں پر نوٹ ڈاؤن کیجئے، پوائنٹس نوٹ کیجئے، کیونکہ اس بارے میں سوال ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں پوچھ سکتی ہوں آپ کو فائدے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے کیا کیا فائدے بولے ہیں، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا اس کے لیے ایسی جگہ سے آسان نکلنے کی راہ پیدا آسان کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، اور ایک بات کیا بولے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے بعد بول رہے اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی برائیوں کو میں اس سے دور کر دیتا ہوں، اللہ کیا بول رہے ہیں، اس کی برائیوں کو میں کیا کر دیتا ہوں، اس سے دور کر دیتا ہوں، غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے کی بات ہے، کیسے؟ میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک شخص آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بہت برائیاں ہیں، میں بہت گناہوں میں ملوث ہوں، میں تمام چیزیں تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کچھ آپ ایک کہیے جو میں چھوڑ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیجئے، تو بولے کہ ارے اتنی چھوٹی سی بات، کیا مشکل ہے میرے لیے، ضرور میں چھوڑ دوں گا جھوٹ، تو پھر نیکسٹ ڈے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو جب برائی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی زنا کی طرف وہ ابھر جاتے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں قریب، تو پھر وہ ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی پوچھ لیا کہ فلاں دن دوپہر میں تم کہاں تھے، یا پھر کہاں تھے، وہ وقت کہاں گزارا، تو پھر میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ میں برائی کرا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اب میں ان کو جھوٹ کیسے بول سکوں، میں نہیں بول سکتا ان کو جھوٹ، وہ برائی سے رک جائے، پھر وہ کبھی ایسا موقع آتا ہے جب وہ ان کو شراب پینے کا دل کرتا ہے تو وہ شراب کے قریب جاتے ہیں، پھر یہ سوچ کے رکتے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اگر وہ مجھ سے سوال کریں گے تو پھر میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا، انہوں نے مجھے جھوٹ نہیں بولنے کا، اور میں یہ برائی چھوڑنے کا ارادہ کیا ہوں، جھوٹ، تو پھر میں ان سے کیسے بولوں، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں اس گناہ سے، شراب پینے سے رک جاتے ہیں، تو مطلب کیا ہے، یہ بتانے کا مقصد حدیث، یعنی ایک برائی اگر چھوڑے آپ، جھوٹ چھوڑنے سے کئی برائیاں چھٹ جا رہی، یہ ایک فائدہ اس حدیث سے دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے اس حدیث میں کہ وہ ڈرے، کس سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو غیر موجودگی میں نہیں دیکھ رہے تھے نا، وہ برائی کی طرف، شراب کی طرف جا رہے تھے، زنا کی طرف جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کس سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تو دیکھ رہے نا، میں ان کو جھوٹ نہیں بول سکتا، کیوں، اگر میں یہ برائی کرا اور میں ان کو جھوٹ بولوں گا تو کیسا، میں یہ برائی چھوڑنے کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ، اللہ تو دیکھ رہے، تو یہ ڈرنا، اللہ بول رہے کہ میں برائیوں سے تم کو روک، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، میں تم کو برائیوں سے دور کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کی برائیاں سے اسے اللہ دور کر دیتا، تو یہ معاملہ ہے، جب انسان ڈرتا ہے تو خود بخود اس سے برائیاں اس کی دور ہو جاتی ہے، اب دیکھیے معاملے لیے چغلی کرنے کی عادت ہو، برائیاں ہمارے اندر ہو، تھوڑا بہت جھوٹ بولنے کی عادت ہو، یا پھر کچھ گندی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو،
تو اگر ہم ڈریں گے اللہ سے تو وہ دیکھنے سے ہمارے کو یہ ہوگا ارے کیسا دیکھنا، اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، نماز ہم سے چھوٹ گئی. ہم ڈریں گے اللہ سے، اماں اللہ اس نماز کا مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گی. تو انسان ڈرے گا اللہ سے، جب ڈرے گا تو برائیوں سے چھوڑے گا، نماز کی پابندی آئے گی، جھوٹ چھوٹ جائے گا، چغلی چھوٹ جائے گی. تو یہی بات ہے کہ حقیقی معنوں میں سے اللہ سے ڈرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، رشتہ داروں کے سامنے نہیں، اکیلے میں اللہ سے ڈرو. برائی دیکھنے سے پہلے اللہ سے ڈرو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. واقعی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اس سے ڈرنے والا بتائے. اس کے بعد آخر ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا بنائے. آخر ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ بولے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو میں کیا کروں، اجر عظیم سے نوازوں گا. بولے دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے. انسان ڈرتا ہے تو اس کی برائیاں اس سے دور کرتا ہے، اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، مشکلات سے نکال دیتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. سب چیزیں کر کے پھر اللہ بول رہے ہیں کہ میں تم کو اس کے بدلے، تم میرے سے جو ڈر رہے نا اس کے بدلے میں عظیم اجر دوں گا. عظیم اجر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت سے نوازے. یہ کچھ آیت کا خلاصہ تھا. آج بس ہماری 2 ہی آیتیں ہوئی ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور عدت سے متعلق تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.